اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المطففین مکیہ، سورہ مطففین جو کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 36 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ مطففین۔ سورہ مطففین کا سبق ہے، اور اس سورت کے اندر جو خاص تذکرہ ہونے والا ہے وہ سکتہ کے بارے میں۔ سکتہ کیا ہے؟ آگے آیت سکتہ پہ اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں اپنے انہی تینوں اصولوں پر، حجے، روانگی اور تجوید کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، ویل للمطففین۔ یہاں پہ تا ہے، اور تا میں اور تا، یہ جو تا دو نقطے والی جو تا ہوتی ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسے یعنی تا کو پڑ کر کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور تا کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اسے موٹا پڑ کر کے پڑھیں، مطففین۔ اس کا ہجے یوں ہوگا، واو یا زبر وئی، لام لام دو پیش لل، ویلل، لام لام زر لل، ویلل لل، میم پیش مو، طا فا زبر طف، فا زر فی، فا یا زر فی، نون زبر نا، للمطففین، ویل للمطففین۔ اب یہاں پہ جب آپ آیت نمبر 2 کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ ہے آیت نمبر 2۔ لیکن یہاں پہ جو الذین کہا گیا ہے، یہاں پہ الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ آیت نمبر 1 اور 2 کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو نون کو آپ لام سے ملا کر کے پڑھ لیتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ، مُطَفِّفِينَ الَّذِينَ۔ لیکن جب آپ نے یہاں پہ وقف کر دیا، اب اس آیت کی جو شروعات ہوگی تو اب یہ جو الف ہے اس کو آپ حمزہ بنا دیں گے۔ حمزہ کیسے؟ کہ اس کے اوپر آپ زبر لگائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو یعنی اس پہ زبر زیر پیش وغیرہ آ جائے تو پھر وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو جب الف پہ آپ زبر لگائیں گے تو اب یہ حمزہ ہو جائے گا۔ تو اب ہجے یوں ہوگا، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، الذین، اور ذا کو بھی اس طریقے سے ادا کریں کہ زا یا جا یا ضا نہ ہونے پائے، بلکہ ذال نوک زبان کو آپ تھوڑا سا باہر کی طرف نکالیں، زبان کی نوک کو آپ تھوڑا سا باہر کی طرف نکالیں اور اوپر کے دونوں سامنے کے دانتوں سے اسے دبائیں، ذا، نوک زبان باہر نکالیں اور اوپر کے سامنے کے دونوں دانتوں سے آپ اسے دبائیں۔ اب بولیں ذا، ذا، یہ اس کا مخرج ہے۔ الذین، بہت سے لوگ اس کو الذین بول دیتے ہیں، الذین بول دیتے ہیں، نہیں، الذین، ذال۔ اذا اکتالوا، حمزہ زر ای، ذال کاف زبر ذک، اذک، تا الف زبر تا، لام واو پیش لو، تالو، اذا اکتالوا، لام واو پیش لو، اسے تھوڑا کھینچیں کیونکہ واو مدہ ہے۔ 3 حروف الف، واو اور یا، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں، یعنی ان تینوں حروف کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ مد کے معنی ہوتے کھینچنا، دراز کرنا۔ تو 3 حروف الف، واو، یا، یہ حروف مدہ ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے، الف اس سے پہلے زبر ہو۔ یہ دیکھیے یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف مدہ ہو گیا۔ واو اس سے پہلے پیش ہو، یہ حروف مدہ ہو گیا۔ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، اور اسی طرح سے یا ساکن، یہ دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہو۔ تو الف کو ساکن کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ الف تو ہمیشہ ہی ساکن ہوتا ہے،
تو الف سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو. ٹھیک، تو یہ تینوں حروف مدہ کہلاتا ہے. عین زبر ع، لام نون زبر لن، علن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، علن ناسی. یہ نون پہ تشدید ہے، یہاں پہ غنہ کریں. علن ناسی. یا سین زبر یس، تا واو زبر تو، یس تو، فا واو پیش فو، نون زبر نا، یس تو فونا، یس تو فونا. حالت وقف میں یس تو فون. دیکھیے نون پہ اور میم پہ جب بھی تشدید ہو تو مد ہوتا ہے. ہمارے جو پرانے پڑھنے والے ہیں، جو شروع سے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی ازبر ہو گیا اور یاد ہو گیا، اب وہ کبھی نہیں بھولیں گے. اور بار بار بتانے کا دو مقصد ہے. ایک یہ کہ جو نئے شرکت کرنے والے ہیں ان کو یہ قاعدہ معلوم ہو جائے، اور جو ہمارے پرانے شریک ہیں جو ساتھ دیتے ہیں، بہت بہت ان کا شکریہ، اور ہر سبق میں شرکت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بالکل ہی رواں اور ازبر ہو جائے کہ نون اور میم پہ جب بھی تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے. تو چلے آگے. یا سین زبر یس، تا واو زبر تو، فا واو پیش فو، نون زبر نا، یس تو فونا. حالت وقف میں یس تو فون. پوری آیت یوں پڑھیں گے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. عین کے مخرج پہ، ادائیگی پہ دھیان دے. علی الناس، علی الناس یستوفون. چلے آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 یوں ہے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یہاں پہ واو پہ تشدید ہے، اس کی ادائیگی دیکھیں کیسے کرتے ہیں. او، او بہت ہی شدت کے ساتھ. تشدید کے معنی ہوتے ہیں شدت اور سختی کے، یعنی جس حرف پہ تشدید ہو اس کو بہت ہی شدت اور سختی کے ساتھ اس کو ادا کریں. او وزنوہم یخسرون. ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، حمزہ زر ای، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا، کاف الف زبر کا، لام واو پیش لو، حامیم پیش ہم، کالوہم. حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، زا زبر زا، نون واو پیش نو، حامیم پیش ہم، او وزنوہم. یا خواب پیش یخ، سین ز سی، را واو پیش رو، نون زبر نا، یخسرون. حالت وقف میں یخسرون. اور را کا قاعدہ پھر سے سماعت فرمائیں. را کے اوپر جب بھی زبر اور پیش ہو تو اس را کو پر پڑھتے ہیں، اور اگر را پہ زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ را کے اوپر پیش ہے، اسے پڑ کر کے پڑھیں گے. تو یوں ہوگا یخسرون. آیت نمبر 4. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ہجے یوں ہوگا، حمزہ زبر آ، لام الف زبر لا، الا، یا زبر یا، وا نون پیش ظن، نون پیش نو، یظن، الا یظن. اس کو دیکھیں کھینچیں گے نہیں، غنہ تو کریں گے لیکن نون کے اوپر پیش ہے، اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ زبر یہاں پہ پیش ہے تو اسے جلدی سے پڑھیں گے. یظنو، نو صرف نو، نون پیش نو، اور نون وا پیش نو، یہ تھوڑا کھینچ کے ہو گیا. نون الٹا پیش نو، اور نون وا پیش نو، ان دونوں کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. لیکن صرف پیش ہے تو اسے جلدی سے ادا کریں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، یہ یاد رکھیں گے. الا یظن، حمزہ واو پیش او. اب دیکھیے یہ جو حمزہ ہے، حمزہ کے بعد یہ جو واو ہے، واو سوری، تو اس واو کے اوپر جزم نہیں ہے. دیکھیں لام واو پیش لو، اس واو کے اوپر جزم ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. لام واو پیش لو. یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ بھی واو کے اوپر جزم ہے، لو. یہ تا واو زبر تو، یہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، یہ حرف لین ہے، یہ حروف مدہ نہیں ہے بلکہ حرف لین ہے. تو جزم یہاں پہ بھی ہے لیکن واو سے پہلے زبر ہے،
تو یہ واو حرف لین ہے، واو لین، اور یہ واو ہے ساکن، اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے واو ہے، واو ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ ہے۔ لیکن یہ جو واو ہے، یہ واو اس کے اوپر جزم نہیں ہے، اس کے اوپر جزم نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر جزم ہوتا اور پھر اس کے واو سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہوتا ہے، اسے کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر جزم ہوتا اور اس سے پہلے زبر ہوتا تو یہ واو لین ہو جاتا، پھر اسے او نرم آواز سے پڑھتے۔ لیکن یہ واو صرف یوں ہی ہے، یہ رسم الخط ہے، یعنی کہ لکھنے میں یہی اسٹائل ہے، اولئک اسی طریقے سے لکھتے ہیں، لیکن اولئک جہاں بھی قرآن شریف میں ہے اس واو کو پڑھتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر جزم نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ واو صرف لکھنے میں آتا ہے، اور اس کو نہیں پڑھتے ہیں، نہ یہ مدہ ہوتا ہے اور نہ یہ لین ہوتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، جہاں پہ بھی اولئک ہے، اولئک اس واو کو نہیں پڑھیں گے، اولئک یہ غلط ہو گیا، اولئک یہ صحیح طریقہ ہوا، اولئک حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، حامیم پیش ہم، انہم، میم با زبر مب، عین واو پیش رو، سا واو پیش سو، نون زبر نا، مبعوثون۔ دیکھیے یہاں پہ بھی واو پہ جزم ہے، یہاں بھی واو پہ جزم ہے، اور دونوں واو مدہ ہے، کیونکہ دونوں واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو مبعوثون، الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ اب آیت نمبر 5 شروع کرتا ہوں، لیکن اب ہجے اب منسوخ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں تک آپ کو ہجے کروایا گیا، اسی بنیاد پہ آگے بھی ہجے کر کے پڑھیں۔ اب روانگی اور تجوید کے ساتھ اب آگے میں آیت کو پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ آیت نمبر 5، لیوم عظیم، یہاں پہ اظہار ہوگا، نون ساکن اور تنوین، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تو نون ساکن وہ نون جس پہ جزم ہو، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی آتا ہے، اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، تو یہاں پہ عین ہے حروف حلقی میں سے، تو اظہار ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی آویں تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ یوں پڑھیں گے، لیوم عظیم۔ اب آیت نمبر 5 کے اوپر لام الف ہے، بہتر یہ ہے کہ آیت نمبر 5 اور 6 کو ملا کر کے پڑھا جائے، کیونکہ یہ بتایا ہم نے اس سے پہلے بھی سبق میں کہ جب بھی وہ آیت جس کے اوپر لام الف ہو وہاں پہ رک تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آگے والی آیت سے ملا کر کے پڑھیں۔ تو آگے آیت نمبر 6 سے اگر 5 کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس کی صورت یوں ہوگی، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو یہ تنوین ہے، جب بھی یا را میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں، آوے تو ادغام ہوتا ہے۔ یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ، غنے کے ساتھ، اور لام را میں ادغام بلا غنہ، تو یہاں پہ غنے کے ساتھ ہوگا، یا ہے۔ لیوم عظیمی، لیوم عظیمی، میم کو یا سے ملائیے، تو لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ناسو، نا الف کو کھینچیے اور کھڑا زبر ہے اس کو کھینچیے، اور میم کے بعد یا ہے، یہ یا مدہ ہے، اسے کھینچیں۔ چلیے آگے آیت نمبر 7، یہ مد ہے، اور یہ مد کیا ہے؟ یہ مد منفصل ہے، کہ حروف لام کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، اسی لیے یہ باریک لکھی گئی ہے، ہم نے کل بتایا تھا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، جیم کے اوپر تشدید ہے،
سختی کے ساتھ ملائیں گے، سجین. اسی طرح یہاں پہ فجاری، فجاری، فجاری نہیں، فجاری، اور را کو باریک کریں کیونکہ را پہ زیر ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. آیت نمبر 8. وما ادراک ما سجین. یہاں پہ بھی جو مد ہے، اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل، یعنی دونوں الگ ہے. حرف مد الگ ہے اور حمزہ الگ ہے. حرف مد کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں. وما ادراک ما سجین. آیت نمبر 9. کتاب مرقوم. آیت نمبر 10. ویل یومئذ للمکذبین. ذال کی ادائیگی پہ توجہ دیں. ویل یومئذ للمکذبین. آیت نمبر 11. الذین یکذبون بیوم الدین. آیت نمبر 12. وما یکذب به الا کل معتد اثیم. یہ دیکھیے یہاں پہ بھی مد منفصل الگ ہے، اور کلو معتدن یہاں پہ اظہار ہوگا اور عین کی ادائیگی پہ توجہ دیں. یوں پڑھیں وما یکذب به الا کل معتد اثیم. آیت نمبر 13. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. اب آیت نمبر 14 اور یہ آیت نمبر 14 میں سکتہ ہے. چلیے پہلے سکتہ کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ سکتہ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو سکتہ کے معنی ہیں خاموش ہو جانا. کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کر کے سکتے میں پڑ گیا، بالکل ہی چپ ہو گیا. لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی سکتہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے سکتہ کیا جاتا ہے کہ سننے والے کو لگے کہ آپ نے وقف کر دیا ہے، لیکن آپ وہاں پہ وقف کریں گے یعنی ٹھہر جائیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے. یہ ہے سکتہ، کہ سکتہ جہاں پہ بھی قرآن شریف میں ہوگا وہاں پہ آپ رک جائیں گے، بلکہ اسٹاپ کر دیں گے، خاموش ہو جائیں گے، آواز بالکل بند، لیکن آپ کی سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے. سانس اندر آپ باقی رکھیں گے اور اسی سانس سے آپ آگے کی آیت کو پڑھیں گے. تو اس طریقے سے سکتہ ہوتا ہے. بغور سماعت فرمائیں سکتہ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو سکتہ یوں ہوگا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. یہاں پہ میں ٹھہر گیا لیکن میں نے سانس نہیں توڑی تھی. پھر سے سماعت فرمائیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں اور اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. چلیے اب آیت نمبر 15. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہاں پہ مد کریں گے اور یہ مد بھی متصل نہیں بلکہ منفصل ہے، یعنی مد منفصل. حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل. تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا. یہاں پہ نون ساکن کے بعد را ہے، ادغام ہوگا اور ادام بلا غنہ ہوگا. بتایا لام اور را جب آئے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ادغام بلا غنہ ہوگا. تو یوں پڑھیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اور یہاں پہ پھر سے
وہ قاعدہ سماعت فرمائے، کیونکہ دونوں مثالیں یہاں پہ موجود ہیں۔ بتایا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، دیکھیں یہاں پہ نون ساکن بھی ہے اور تنوین بھی ہے، تو تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن جس نون پہ جزم ہو، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حرف یرملون یعنی یا را میم لام واو نون یہ 6 حروف آویں تو ادغام ادغام ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، تو دیکھیے لام بھی ہے اور را بھی ہے، تو ان دونوں میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یا واو میم نون ان 4 حروف میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ تو یہ لام اور را دونوں میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اور دونوں کی مثال اس آیت کے اندر موجود ہے، اور نون ساکن اور تنوین کی بھی مثال اس آیت میں موجود ہے۔ تو پھر سے سماعت فرمائیں، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، آیت نمبر 16۔ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ، جحیم ہا کی ادائیگی پہ توجہ دیں، جحیم، اور میم اور نون پہ جب بھی تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، اور وہ دونوں بھی مثالیں اسی آیت میں موجود ہیں کہ میم اور نون دونوں پہ تشدید ہے، اور دونوں جگہ پہ ہمیشہ قرآن میں جس جگہ پہ بھی آئے غنہ ہوگا، اور دونوں مثالیں یہیں پہ ایک ہی آیت میں موجود ہے۔ دیکھیے ثم انہم لصالو الجحیم، ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ جو مثال ہے وہ ایک ہی آیت میں موجود ہوں۔ دیکھیے میم نون کی مثال اور را اللام بلا غنہ ادغام بلا غنہ کی مثال، اس آیت میں ادغام بلا غنہ کی دونوں مثال لام اور را دونوں کی یہ اسی جگہ پہ موجود ہے، اور نون ساکن اور تنوین دونوں کی مثال بھی اسی جگہ پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے میم اور نون جب بھی مشدد ہو یعنی اس پہ تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، یہ بھی اسی آیت میں ایک ہی جگہ پہ موجود ہے۔ چلیے آیت نمبر 17 پڑھتے ہیں۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، آیت نمبر 18۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، یہاں پہ دیکھیں 2 راہ ہے، پہلا جو راہ ہے اس پہ زبر ہے، اسے آپ پڑ کر کے پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جو دوسرا راہ ہے اسے باریک کر کے پڑھیں گے، کیونکہ جب بھی راہ کے اوپر زبر اور پیش آوے تو وہ راہ پڑ پڑھی جاتی ہے، اور جب راہ پہ زیر ہو تو اس راہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو پہلی راہ کو پڑ پڑھیں اور دوسری کو باریک، یوں پڑھیں کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، آیت نمبر 19۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، لام پہ اور یا پہ دونوں جگہ پہ تشدید ہے، تشدید کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اس طرح سے ادا کریں وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، آیت نمبر 20 اور 21 کو ملا کر کے پڑھیں، زیادہ بہتر ہے کیونکہ لام الف بنا ہے آیت کے اوپر۔ تو یوں پڑھیں گے، ادغام کے ساتھ پڑھیں گے، تنوین کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، آیت نمبر 22 اور 23۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، یہاں پہ اظہار ہوگا، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حرف حلقی عین ہے۔ تو ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، اب یہاں پہ دیکھیے مد متصل ہے یعنی ملا ہوا مد ہے، تو اس لیے اسے موٹا کر کے لکھا گیا ہے، کیونکہ اسے تھوڑا زیادہ کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور وما ادراک میں مد متصل نہیں بلکہ منفصل ہے، تو اس جگہ پہ تھوڑا باریک مد لکھا ہے، اسے کم کھینچیں گے، اسے زیادہ کھینچیں گے۔ چلیے آیت نمبر 23 کے بعد اب 24 پڑھتے ہیں۔
تعرف في وجوههم نظرة النعيم. آیت نمبر 25 یسقون من رحیق مختوم. مر یہ را جو ہے اسے پڑھیں گے کیونکہ را مشدد ہے، اور جب را کے اوپر تشدید ہو اور اس پہ زبر اور پیش ہو تو پڑھ کرتے ہیں، اور زیر ہو تو باریک ہو. یہ رائے مشدد ہے. تو من رحیق مختوم. آیت نمبر 26 ختامہ مسک. یہاں پہ وقف کر دیں. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم. آیت نمبر 28 عینا یشرب بها المقربون. را کو پر کریں. یہ رائے مشدد ہے، یعنی وہ را جس پہ تشدید ہو اس پہ بھی وہی قاعدہ ہے کہ زبر اور پیش ہو تو پر کرتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. عینا یشرب بها المقربون. آیت نمبر 29 ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون. آیت نمبر 30 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. آیت نمبر 31 وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. یہاں پہ دو مد ہے اور دونوں مد منفصل ہے. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. آیت نمبر وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اب یہاں پہ یہ ہے مد لازم، یہ ایک نیا مد ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے کے سبق میں بتاؤں گا. یہاں پہ تھوڑا سبق طویل ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ الگ مد ہے، یہ مد لازم کہلاتا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. آیت نمبر 33 وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. آیت نمبر 34 فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. یہ آیت نمبر 35 ہو گیا. اب ایک آیت اور بچی ہے اس سورت کی، وہ ہے آیت نمبر 36 هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سورت کا سبق بھی مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پڑھانے والے سننے والے دیکھنے والے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، اور ان کے لیے قرآن کریم کا پڑھانا، پڑھنا، سیکھنا، اس پہ عمل کرنا آسان فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اسی طریقے سے ہمارے سبق کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ دعا کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کے ساتھ میں سبق سکھانے کی کوشش کروں گا، اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور بہت ہی آسانی کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کو سکھانے کی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. بس آپ لوگ اپنی حوصلہ افزائی سے ہمیں نوازتے رہیں. ہمارے ویڈیو پہ، ہمارے سبق پہ آپ لائک ضرور کر دیں، اور کچھ بھی
ہو اس پہ آپ کمنٹ کر کے ہم سے ضرور پوچھیں. انشاءاللہ حد الامکان میں اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. اور آخر میں اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جو کہ ہمارے سبق میں شروع سے شریک ہو رہے ہیں اور ہمارے تمام سبق کو شروع سے لے کر آخر تک سنتے ہیں، بغور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی دلی مرادوں کو پوری فرمائے اور آپ لوگوں کے دامنوں کو خوشیوں سے بھر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.